بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، معزز، مکرم، قابل احترام، نہایت پیارے ایمان والے، دیندار، باشعور، باوقار، سنجیدہ، حق پسند، نیک دل، عزت دار، معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو نہ صرف ہمارے معاشرے بلکہ ہماری روحانی زندگی سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک توجہ کے ساتھ ضرور سنیں، تاکہ ہم سب اپنی اصلاح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ناظرین، زمین کب روتی ہے؟ جب عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل تو دی ہے، لیکن ان نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات دی ہیں، لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد ایک حضرت انسان ہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا، بلکہ 2 راستے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی ہے، انسان جتنا مقام دیا ہے، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ لیکن انسان نے اس دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک حضرت انسان ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا۔ وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زار و قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا، کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کر پوچھ لینا، یعنی اپنے نبی سے جا کر پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا کہ میں اتنی راز و قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ پاک کی زمین کو ناپاک کر دیا ہے، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔
اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ میری قوم کا ہر ایک دیکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس زمین کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا ہے جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی۔ انہوں نے نافرمانیاں کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین اس وقت روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، اے میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا کہ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا، گٹر میں پڑنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانی عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانی عورت اور زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں کہ حلال ٹھہرائی گئی عورتوں کی شان چھوڑ کر زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور جوا کو اختیار کریں گے۔ فرمایا، عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے۔ وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے، اے ناعورت، کاش کہ تو جان لیتی شوہر کی فرما برداری کا مقام کیا ہوتا ہے، کاش تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے تو گھر میں مر جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بس اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو نافرمان کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کا انجام دینا حرام نہیں، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا پھر حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں جب یہ چیز شوہر کے شرعی حق میں رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا، عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں
گھنگرو باندھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانا، بے غیرتی کو پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا بجانا شریعت میں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے گمراہ کریں اور اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں جو زمین کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ باتیں دل میں لگی تو اللہ کا شکر ادا کریں، مزید اچھی نصیحتیں اور دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمیں نیکی کی راہ پر ثابت قدم رکھے اور ہر قسم کی برائی اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما اور ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوست اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک ایسے ایمان افروز بیانات بر وقت پہنچتے رہیں اور آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام